مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد انہیں سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دلی میں نیت کر لیے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لینا زیادہ اچھا ہے، خواہ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نیت نہیں کی جی افطار کا وقت آ گیا مسجد میں افطار نہیں کر سکیں گے، ہاں نیت کر لیجئے اور افطار بھی کر لیجئے۔ تاہم مناسب یہ ہے کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کی جائے اور کچھ نہ کچھ ذکر و درود وغیرہ کر لیا جائے، چاہے تو 12 بار درود پاک پڑھ لیجئے، اب بے شک افطار وغیرہ کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1446 ہجری کے ذی قعد شریف کی آج چھٹی شب ہے۔ اس مناسبت سے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 3 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 6۔ جبریل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر 1 سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1446 ہجری کے ذی قعد شریف کی آج چھٹی شب ہے۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رسول جمع ہے۔ ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے جو مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب، یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے بھول ہونے کی صورت میں انشاءاللہ الکریم قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام جنید اتاری ہے۔ امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ اس کا تو قیامت والے دن الگ سے حساب ہوگا، وہ کام کرنے والے کا تو قیامت والے دن الگ سے حساب ہوگا وغیرہ وغیرہ، ایسا مذاقاً بھی کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ کام کوئی گناہ والا بھی نہیں ہوتا۔ اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کس کام کا الگ سے حساب ہوگا یہ میں سوال میں سمجھ نہیں پایا، وضاحت شاید نہیں ہے اس میں۔ ویسے قیامت کے دن گناہ پر حساب نہیں ہوگا، گناہ پر عذاب ہوگا۔ حلال کا حساب ہے، حرام کا حساب نہیں، بلکہ اس پر عذاب ہے کہ وہ تو فائنل ہی ہے، یہی غلط۔ اور جو اچھے اچھے کام کیے اس پر سوالات ہوں گے نا، کہ ان کی نیت کیا تھی، کس طرح کیا، کس لیے کیا وغیرہ، کمایا تو کہاں سے کمایا، کیوں کمایا، کہاں خرچ کیا وغیرہ وغیرہ۔ قرآن کریم میں نا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تجھ سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. میرا سوال ہے، اگر کسی انسان کا دل بہت دفعہ توڑا ہو اور اس نے معاف بھی کر دیا ہو لیکن اس کا رویہ پہلے جیسا نہ ہو تو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ اس کا رویہ پہلے جیسا ہو جائے؟ یہ ایک فطری چیز ہے. کسی کا دل ہم توڑ دیں، وہ اگرچہ معاف کر دے، معاف ہو بھی گیا، آخرت میں اس پر پکڑ نہیں ہوگی، جبکہ واقعی وہ معافی تلافی جو بھی ہے وہ دنیا میں اس کے تقاضے پورے کر رہی ہیں. اب وہ قلبی طور پر اس کے اندر جو کیفیات ہیں، اب وہ ذرا اس کو بدلنا جو ہے، اب یہ رب چاہے تو بے شک وہ بدل دے، تاہم یہ کہ اس سے آخرت پر اثر نہیں پڑے گا، کہ آخرت کا معاملہ تو یہاں نپٹ گیا. اب اس کے ساتھ زیادہ زیادہ حسن سلوک رہے تو آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے کہ اس کے دل سے یہ کیفیت جو ہے وہ جاتی رہے. اب بعض ہوتے ہیں نا کہ وہ ان کا ذہن جو ہوتا ہے بالکل وہ بڑا نیور مائنڈ ہوتے ہیں، وہ کسی چیز کو دل پہ لیتے نہیں ہیں، بڑے بڑے مطلب ہے کہ معاملات ہو جائیں تو وہ ہنستے رہتے ہیں اور بھول بھال جاتے ہیں. لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایسا دل پہ لیتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں، اور بس تو ایسے لوگ رہتے ہیں بیچارے آزمائش میں اکثر، کہ ان کو بس وہ ٹینشن رہتا ہے اس کا کہ یہ میرے ساتھ یوں کیا تھا، بھلے میں نے معاف کر دیا یار، اس نے ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا اس کو، وہ اندر اندر کوڑتا رہے گا، گلتا رہے گا. تو یہ ہے، ہوتی ہے اپنی اپنی فطرت ہوتی ہے، نیچر ہوتی ہے. ہم بہرحال اس کے ساتھ اس نے سلوک کرتے رہیں، شاید مطلب فرق پڑ جائے، بہتری آ جائے. آہستہ آہستہ بہتری آ بھی جاتی ہے. اور اس طرح کی چیزوں کا علاج جو ہے نا یہ وقت ہے. گجراتی کہاوت ہے، دکھنو اوسڑ دہاڑا، یعنی دکھ کی دوا، اوسڑ مانے دوا، دہاڑا مانے ایام. تو دکھ جو ہوتا ہے اس کی دوا جو ہے وہ ایام ہے. تو دن گزرتے جاتے ہیں، گزرتے جاتے ہیں، گزرتے جاتے ہیں، سوچیں تبدیل ہوتی جاتی ہیں، اور آہستہ آہستہ مطلب یہ معاملات جو ہے بندہ بھولتا چلا جاتا ہے. بعض وہ ایسے بھی ہوتے ہوں گے کہ جو اس کو پھر بھی نہیں بھولتے ہوں گے. بعض باتیں بھی ایسی ہوتی ہیں واقعی کہ وہ بھولنے کی آدمی لاکھ کوشش کرے نہیں بھولی جاتی، نقش ہو جاتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیدی ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال ہے، اگر کسی کو دینی مسئلہ بتایا جائے تو وہ جواب میں کہے کہ بھائی مجھے اتنی باریکی پسند نہیں ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. اب وہ کس مسئلے پر اس نے کہا، اس پر ہے تو بہرحال اس کی کوتاہی ہے، ایسا اس کو کہنا تو نہیں چاہیے. یہ اس نے اس کو باریک کر ڈالا، یہ اس کا میٹر ہے. آیا وہ باریک ہے بھی یا نہیں ہے، یعنی وہ گہرائی میں نہیں جاتے، بعض لوگ باریکیوں میں نہیں جاتے. تو یہ عادت اچھی تو نہیں ہے یقیناً. وہ بہت پہلے سنا تھا کسی کے منہ سے کہ جو جانے اس کو تانے، یعنی مسئلے جانیں گے تو یہ ہمیں تانے گا مسئلہ اور عمل کرنا پڑے گا. معاذ اللہ اس طرح کی سوچیں ہوتی ہیں جو واقعی یعنی کہ بہت غلط، اور ایسا آدمی دینی طور پر ترقی نہیں کر سکتا. وہ اسی طرح مطلب خطرہ ہے کہ وہ بس برائیوں میں گناہوں میں پڑا رہے، اور یہ کیسے یار سب چلتا ہے یار، چھوڑو نا یار، تم تو پورے ہی مولانا بن گئے. وہ مسئلہ بتایا تو اس کو اس طرح کے بھی بعض کا جواب ملتے ہوں گے. اور یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بہت خطرناک عادت ہے. جو بھی قرآن و شریعت کی بات ہے، قرآن و حدیث کی بات ہے، وہ مسلمان ٹھیک ہے عمل کرنا ہی چاہیے اس کو. بالفرض عمل کرنے میں کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہنا کہ مجھے پسند ہی نہیں ہے، یہ تو ہے بہت خطرناک. مفتی صاحب غالباً تشریف لائے نہیں، ورنہ ان سے ہم کچھ سیکھتے. سیدھی سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال موصول ہوا ہے. یہ سوال کہہ رہے ہیں اکثر بیکری وغیرہ کے کیک جو ہم لیتے ہیں اس کے ڈبے پر نام لکھے ہوتے ہیں، تو اب ان خالی ڈبوں کو کیا کیا جائے؟ اکثر لوگ کھا کر خالی ڈبے پھینک دیتے ہیں، تو کیا ان خالی ڈبوں کو جو مقدس اوراق کے ڈبے ہوتے ہیں انہی میں ڈالا جائے یا کیا حکم ہے؟ سر بیکری ہو یا
कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ के पैकेट पर अब लिखा जाता है। मतलब हमारे यहाँ तो चलो उर्दू इंग्लिश लिखते होंगे, पाकिस्तान में तो दूसरी ज़बानों में, चाइना में चाइनीज़ में, तो फला मुल्क में फला अपनी अपनी ज़बानों में लिखते होंगे। लेकिन अरब दुनिया में इसकी आजमाइश ज़्यादा होती है, अरबी में लिखते हैं। वह अरबी कुरान की ज़बान और जन्नतियों की ज़बान, तो यानी अरबी तो सारी ज़बानों से अफजल ज़बान है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़बान है ये, इसमें लिखा होता है। करे क्या आदमी? वाकई बहुत आजमाइश होती है, बहुत ही यानी बातों का सोच बनती है तो बड़ी आजमाइश होती है, ये क्या करे। लेकिन ये क्या वो बेकरी का डब्बा हो या कहीं का भी हो, इसमें अगर कोई ऐसी चीज़ लिखी हुई है तो तरीका यही है कि उसको ठंडा किया जाए। और मुक़द्दस औराक की जो हमारी मजलिस है, औराक मुक़द्दसा, माशाअल्लाह ये बहुत बड़ा मतलब एहसान है उम्मत पर दावत इस्लामी का, कि जो ये भी किया है कि ये मतलब औराक वगैरह, वरना दूसरे मुल्कों में इसकी कदर ज़्यादा होती है कि यहाँ कोई इंतज़ाम इस तरह का होता नहीं। आदमी करे क्या, कहाँ रखे इसको? हर एक के बस का रोग नहीं है कि इसको ठंडा करे, दफनाए। हर जगह समुंदर नहीं होते और नहरें होती है छोटी छोटी, तो नहर में तो बह कर ये फिर किनारे आ जाता है वाकई आजमाइश। दफन करना ये सबके बस का रोग नहीं। फिर मुल्कों के अपने अपने कवानीन होते हैं, बाद मुल्कों में ठंडा ही नहीं करने देते, ये भी होता है। तो अपने अपने यहाँ के अंदाज होते हैं। जी हमारे यहाँ ये औराक मुक़द्दसा जहाँ जहाँ जिन मुल्कों में सहूलत होती है वहाँ ये तरकीब, तो इसमें बिल्कुल डाल दिया जाए। तो इसमें भी माशाल्लाह काफ़ी साई भाई हैं जो अच्छी खासी तादाद है औराक मुक़द्दसा का ये काम करने वालों की भी। तो इनको मैंने समझाया हुआ तो बहुत पहले से समझाया हुआ है। पहले ये था कि ये छांटी कर देते थे, जब मुझे पता चला तो मैंने समझाया था कि यार छांटी नहीं करना है, इसमें डब्बा हो कोई चीज़ भी निकले। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ मगर होता मदीने की है वो चीज़। अब मेरे ऐसा आदमी मतलब वो खाली कोरा कागज़ जो होता है ना, जिसमें जो लिखने में इस्तेमाल होता है, तो वो भी मैं ये ठंडा करने वाले में डालता हूँ। यूँ मुझे फेंकना मज़ा नहीं आता मुझे कि यार ये वो कागज़ है जिस पर अल्लाह का नाम लिखा जा सकता है, ये है लिखने के लिए, कुरान और हदीस इसमें लिखे जा सकते हैं, तो इसको यार ये इसमें डाल देते हैं। तो मैं ये मेरी कोशिश होती है कि मैं इसमें डाल दूँ। जैसे खजूर खाई तो खजूर का बीज फेंकने को दिल नहीं करता कि यार खजूर वो सुन्नत है कि जिसका बहुत यानी चर्चा है, तो जी चाहता है कि खजूर है भी ठंडे उसमें डाल दूँ। तो फिर मदीना शरीफ की अगर खजूर हो तो फिर तो फेंकने का दिल करे, तो फिर इस दिल को फेंक दिया जाए, क्या किया जाए ये आप फैसला कर लेना। मदीने की खजूर कभी यूं कर क्या फेंक दोगे यार? आपका दिल है, जिगर है, क्या यार? ये तो ठंडा ही होना चाहिए ना, ठंडा होना चाहिए या दफन होना चाहिए। एक दौर था मेरा, जज्बा था, जोश था, तो उस वक्त खजूर के बीज, मदीना शरीफ की खजूर है कोई तोहफे में मिल जाती कभी, तो उसके बीज उस सरोता होता ना छालिया काटने का, तो उससे मैं उस बीज को काटता था, काट के इसके बारीक बारीक टुकड़े करता था, एक डिबिया में भर के जेब में रख लेता था, फिर उसको खाता था मैं। जब मदीने के बीज, इसके तो हर जुज़ में, मदीने की खजूर तो इसके हर जुज़ में बरकत है। तो वैसे मेरी आदत है कि खजूर, जनरल खजूर जो होती है ना मदीने की ना भी हो, तो उसके ऊपर कोई छोटी सी टोपी होती है, लोग इसको फेंक देते हैं। मैं आमतौर पर नहीं फेंकता इसको, मैं खा जाता हूँ। मतलब अपना अपना जहन होता है, तो चलो ये फेंकने का उर्फ है, तो अगर मदीने की नहीं है तो फिर तो फेंक दिया, तो फिर भी चलो कोई बात नहीं। लेकिन मदीने शरीफ की खजूर हो तो उसकी टोपी भी इसको बरकत के लिए खा ही लेनी चाहिए। जब मैंने बीज का अपना बताया, अब बीज में इतनी मेहनत से खाऊं इसको और टोपी फेंक दूं, ये तो कैसे होगा? तो यूं बीज भी मदीने शरीफ के ठंडा करने में डाल दिए जाएं, और भी डिब्बे और ये जिसमें कुछ लिखा होता है तो वो डाल दिए जाएं। और औराक मुक़द्दसा में अब माशाल्लाह में तो बहुत पहले समझाया था, तो अब तो काफ़ी इजाफा हो गया इस्लामी भाइयों का, काफ़ी तरक्की हो गई। तो खुदा न खास्ता कहीं ऐसा है कि फेंक देते हैं, तो मेरी अगर मजलिस के इस्लामी सुन रहे हैं तो इसको बिल्कुल मजबूत नाफिज करें कि मैं एक नहीं हूँ, मेरे से आपको कई मिलेंगे जो इसका अदब करने का जहन होगा इनका कि नहीं नहीं ये फेंकना नहीं है, कोरा कागज़ ब्लैंक पेपर जो है वो भी नहीं फेंकना, कि ये लिखने के लिए ही ये वजूद में आया है।
ہاں جو کاغذ پھینکنے کے لیے جیسے کہ ٹیشو پیپر ہے، یہ لکھنے کے لیے وجود میں نہیں آیا، یہ پوچھنے کے لیے وجود میں آیا. اس میں ہاتھ بھی پوچھتے ہیں، گندگیاں بھی پوچھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. تو ان کا ادب نہیں ہے کہ یہ ہے ہی پھینکنے کے لیے. لیکن یہ کاغذ جو ہے لکھنے کے لیے، جو نوٹ بک یا کاپی اور وغیرہ جو بہت سارے ہوتے ہیں پیپر، تو یہ ہیں لکھنے کے لیے، یہ وجود میں آئے. تو ان کا ادب و قلم لکھنے کے لیے آیا ہے وجود میں، اور کوئی مقصد نہیں ہے قلم کا. تو قلم سے اللہ کا نام لکھتے ہیں اور بہت کچھ اچھا اچھا لکھتے ہیں. تو اس کا بھی ادب ہونا چاہیے کہ با ادب با نصیب. اگر یہ قلم پورا ہو گیا، اب نہیں لکھ رہا، تو اب یہ کہ اس کو ڈسٹ بین میں ڈالنے کے بجائے وہی ٹھنڈا کر دیا جائے. کبھی اچھا بھی تو بندہ اس سے لکھ ہی لیتا ہے کچھ نہ کچھ، بسم اللہ شریف لکھ لیتا ہے. جو مطلب اپنے ماحول میں تو ماشاءاللہ بہت کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں. میں تو بارہ قلم جو اللہ اللہ لکھتا رہتا ہوں کہ یہ بھی ایک ذکر اللہ ہے، وہ لکھا ہوا کام بھی آتا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ قلم کا بھی ادب ہو، جو بھی دین لکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں نا چیزیں، ان سب کا ادب ہونا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. روزائے پاک کے سائے میں بولا کر آقا، روزائے پاک کے سائے میں بولا کر آقا، آنکھ دے دی جیے میں آپ کا جلوہ دیکھوں یا خدا، جل پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھوں. الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، شاہ ہر دوسرا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات نبی جنتی جنتی. جنتی جنتی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں. 100 کروڑ مرحبا. ماشاء اللہ. اللہ پاک ان سارے بچوں کو عالم بعمل، مفتی اسلام، دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. اللہ پاک ان سب کو اپنے ماں باپ سمیت، گھر والوں، خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے. اچھا، شروع میں جو بچے دکھائے جاتے ہیں اس میں ان بچوں کی آواز نہیں سنائی دیتی، تو یہ بعضوں کو تشویش ہوتی ہے کہ کیوں ان کی آواز نہیں سنائی، ان کی سنائی. تو یہ نہ سنانے کی ٹیکنیکل وجہ ہوتی ہے بعضوں کا، جو میں سمجھ سکا ہوں کہ صحیح ریکارڈنگ نہیں ہوئی ہوگی جنہوں نے بھیجا، یا شور ہوتا ہوگا، یا آواز بہت مدھم ہوتی ہوگی جو سنانے کے لیے مناسب ایک معیار ہوتا ہے نا چینلز کا، تو اس کے اوپر یہ پوری نہیں ہوتا، تو اس لیے آواز نہیں سنائی دیتے. اور یہ کہ اور کوئی اشعار اس پہ چلتے اور خالی ان کے وہ انداز ادائیں ان کی دکھائی جاتی ہیں. تو اس لیے جب بھی ریکارڈنگ کریں تو شور نہیں ہونا چاہیے، کمرہ بند ہو اور مناسب فاصلے پر رکھ کر اس کی بنائی جائے، اور اس کو بچے کو بھی ٹرینڈ کیا جائے کہ وہ بلند آواز سے بولے. تو
اس طرح انشاءاللہ ہوگا نا تو احتیاط کریں گے, کمرے بند ہوں گے, پنکھا بند ہوگا, شور نہیں ہوگا, تو ریکارڈنگ اچھی ہوگی. یہ ویسے بھی جب بھی صوتی پیغام میں بھی کوشش کریں نا, جب کسی کو وائس میسج دیں تو یہ احتیاط ہے, جہاں جہاں ممکن ہو کر لیجیے نا, تو سننے والے کو آسانی ہوگی اس سے اور کوالٹی بہتر رہے گی. اس کے مائک بھی آتے ہیں, کالر مائک وغیرہ مخصوص, تو اس سے بھی آواز کی کوالٹی اچھی آتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے امیر اہل سنت، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ گندم کی کٹائی کا سیزن ہے، اس دوران دیہاتی خواتین بھی خاندان کے مردوں کے ساتھ گندم کی کٹائی کرنے جاتی ہیں اور دوران کٹائی پردہ بھی نہیں کیا جاتا. ان مردوں میں نامحرم بھی ہوتے ہیں. اس دوران دیہاتی خواتین اور نوجوان لڑکیوں کو کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ اللہ اکبر. گندم کی کٹائی کے یہ دن ہی یہ بتا رہے ہیں، تو مرد و عورت سب لگے ہوتے ہیں کٹائی میں، محرم نامحرم سب مکس ہوتے ہیں. تو یہ تو عام طور پہ ہمارے یہاں فیکٹریوں میں اور مختلف مقامات پر یہ ہو رہا ہے. تو بس کی کنڈکٹریں سنا عورتیں ہو گئی اب تو کہیں کہیں یا کئی جگہ پر سیلس گرلز ہوتی ہیں، اور بس وہ شرم و حیا کا دور جو ہے نا وہ تھا، مطلب کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے جیسا اب رہا کم ہے بہت. اللہ پاک شرم و حیا نصیب فرمائے. تو اگر اس طرح گڈ موڈ ہو کر کام کریں گے نامحرمات مل کر آپس میں، تو ظاہر ہے کہ وہ بدنگاہی سے بچنا جو ہے نا یہ بہت دشوار ہو جائے گا. اگر اس طرح کا کوئی بھی کام ہے کہ جس میں بدنگاہی یقینی ہے ہوتی ہے تو پھر ایسا کام کرنے کی اجازت نہیں ملے گی. اگر وہاں عورتیں مرد ہیں تو مرد اگر سمجھدار ہے تو وہ اس میں نہیں کرے گا کام، عورت سمجھدار ہے تو وہ نہیں کرے گی کہ بھئی یہ کام نہیں. روزی روزگار کے اور بھی ذرائع موجود ہیں. اللہ پاک نے پیدا کیا تو وہ جب تک اس نے زندہ رکھنا مقدر فرمایا ہے کہ یہ اتنے عرصے تک جیے گا یہ بندہ، تو خود اس کی روزی کا بھی رزاق ہے، اور روزی بھی پہنچائے گا، اس کو عطا فرمائے گا اپنے کرم سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جیسا کہ بیان ہوا کہ ماشاءاللہ اس وقت گندم کی کٹائی کا سیزن ہے، تو دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی اس میں ہمارے ان اسلامی بھائی کے پاس جاتے بھی ہیں جن کے پاس زمین ہے، جن کی فصلیں ہوتی ہیں، انہیں کئی احکام سکھاتے ہیں اور اسلامی زندگی کے بھی طور طریقے انہیں بیان کیے جاتے ہیں. ساتھ ساتھ ان سے عشر جمع کرنے کا بھی سلسلہ رہتا ہے. تو جہاں جہاں یہ آواز پہنچ رہی ہے، اب پہنچ رہی ہے، بعد میں پہنچے گی، آپ کے یہاں گندم ہو یا جو بھی آپ کے یہاں فصل ہوتی ہے اس کا جو عشر ہے، آپ سے درخواست ہے کہ دعوت اسلامی کو دیجیے. دعوت اسلامی دین کی بڑی خدمت کر رہی ہے. اللہ نے چاہا تو آپ کا یہ عشر ایک نیک اور دینی کام میں، اچھے کام میں آپ کا یہ عشر جو آپ کا دیا ہوا ہے وہ خرچ ہوگا شریعت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے، اور انشاءاللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی ڈھیروں بھلائیاں نصیب ہوں گی. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے قافلے میں سفر کرتے ہوئے شکاگو سٹی سے قافلہ ہمارا اٹلانٹا سٹی میں آیا ہوا ہے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض اوقات جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ ایک کنٹری کے اندر ظہر کی نماز ادا کی، اب جب سفر کر کے ہم دوسرے کنٹری میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ظہر کا وقت ہوتا ہے، تو کیا اب دوبارہ ظہر کی نماز ادا کرنی پڑے گی، یا جو ہم پہلے کنٹری میں ظہر کی نماز ادا کر چکے ہیں وہی ظہر کی نماز ہمارے لیے کافی ہے؟ بس ظہر کی ایک جگہ نماز پڑھ لی وقت کے اندر، اور دوسری جگہ کسی شہر میں یا ملک میں پہنچے کہ وہاں اب ظہر کا وقت شروع ہوا. پہلے پڑھی تھی تب تو ظہر کے وقت میں پڑھی تھی، لیکن اب وہ سفر کرنے میں اب شروع ہوا وہاں وقت، تو اب اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بار وہ پڑھ چکا ہے، وہ اس کی ظہر ہو چکی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. آج ہم موجود ہیں ایک احرام شاپ میں، اور یہاں پر احرام کے علاوہ کچھ اور بھی ریلیٹڈ چیزیں موجود ہیں.
لیکن ہم آج بات کریں گے احرام پر، کیونکہ ہمارا ٹاپک ہے احرام. اس پہ کچھ کوشچن ریز کریں گے، کچھ لوگوں سے بھی بات کریں گے. اور جب احرام کی بات آتی ہے نا تو ایک شعر یاد آتا ہے کہ فضا میں لبیک کی صدائیں، ظفر شتا عرش گونجتی ہے، ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زبان پہ یہ کس کا نام آیا. کیا لینا ہے آج؟ احرام دیکھ رہے تھے، ابھی عمرہ کر کے آئے ہیں تو بھائی کو انشاءاللہ بھیجنا ہے، تو انشاءاللہ اس کے لیے احرام دیکھ رہے ہیں. کون سا احرام لے رہے ہیں؟ اور میں بھی تو کوالٹی دیکھ رہا ہوں، تولیے والا احرام لے رہا ہوں. اس میں 2-3 کوالٹیاں اس میں ہیں. اچھا، تو اس وجہ سے ابھی دیکھ رہے ہیں کہ کون سا لیتے ہیں انشاءاللہ. اچھا تو تولیہ مطلب اوپر ہو یا نیچے ہو؟ دونوں طرف تولیہ یہ تو دونوں طرف والے دکھا رہے ہیں، دونوں میں تولیہ یہ. کپڑے کا اگر ہوتا ہے تو وہ پانی جب لگتا ہے نا تو وہ ٹرانسپیرنٹ بھی ہو جاتا ہے اور چپک بھی بہت جاتا ہے. تولیہ ہوتا ہے تو بھلے بھاری ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ پردہ رہتا ہے. آپ ان کے مشورے پہ عمل کرتے ہیں؟ ابھی میں ان کو بھی ان سے بھی مشورہ لیا تو دونوں نے بھی یہی کہا کہ تولیہ والا ہی لے کے جاؤ، آپ کو صحیح رہے گا اس حساب سے. ابھی تو زیادہ تر ہمارے پاس جو مانگ رہے ہیں نا وہ مانگ رہے ہیں کہ ٹاول والا دیں، جیسے پسینہ وغیرہ جذب کرنے کے حساب سے وہ صحیح رہتا ہے. لیکن نا اس میں ریٹ کا فرق تو ہوگا کہ میرے جیسا غریب آدمی تولیہ والا لینا چاہ رہا ہو اور ریٹ ایسے ہو تو پھر کیا کرے؟ تولیہ والا سستا بھی ہے نا ہمارے پاس. سستا بھی ہے جی. یہ آپ نے جو احرام لے رہے ہیں اس کی لینے کی بھی کوئی نیت کی ہے؟ احرام کی نیت یہی ہے نا کہ ابھی تو حالانکہ وقت ہے، پھر بھی ابھی دیکھ اس وجہ سے رہے کہ ابھی سے دیں گے لیں گے تو انشاءاللہ نیت بھی بنے گی، راستے بھی بنتے ہیں، اور ابھی اسی لیے دیکھ رہے ہیں اس حساب سے. اچھی 1-2 نیتیں تو بتائیں. انشاءاللہ عمرے کے لیے حاضری ہوگی تو پھر انشاءاللہ اچھی نیتیں پھر بعد میں کریں گے عمرے کی. شیخ آپ نے نوٹ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ احرام تو میں ابھی لے لیتا ہوں، اچھی نیتیں بعد میں کر لوں گا. ایک تو احرام کی نیت ہے، اس کے علاوہ لینے کی نیتیں کیا ہو سکتی ہے؟ تو کہہ رہے میں بعد میں کروں گا. تو کیا بعد میں بھی نیتیں کر سکتے ہیں یا ابھی لیتے ہوئے ہی کرنی پڑے گی؟ ایک سوال تھا میرا شیخ طریقے سے، جیسے ہم احرام باندھتے ہیں اس میں یہ سائڈ پر لے کر اور جو جس طریقے سے باندھتے ہیں نا تو فولڈ کر کے یو فولڈ کرتے ہیں، کوئی اگر یوں باندھتا ہے اور کچھ لوگ باندھتے ہیں دھوتی کی طرح باندھتے ہیں، تو دونوں طریقوں میں ہو جائے گا احرام کا مسئلہ حل یا نہیں؟ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب احرام ایک انہوں نے لے لیا ہے، مدینہ گئے تھے تو انہوں نے احرام لے لیا، اب یہ ان کے بھائی ہیں، اب یہ جا رہے ہیں عمرے پر، یہ تو وہ کیا آ گئے، لیکن یہ نیا احرام لینے آئے ہیں، تو اب نیا احرام لینا ضروری ہے کیا؟ لیڈیز کا احرام میں نے دیکھا ہے یہاں پر لیڈیز کا احرام بھیجا جاتا ہے، جبکہ لیڈیز کا کوئی احرام شریعت کے کتاب میں تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، لیکن لیڈیز کا احرام بکتا ہے مارکیٹ میں، جو لیڈیز کے احرام کے نام سے باقاعدہ ایک چادر بنی ہوئی ہوتی ہے، یہاں باندھنے کا ہوتا ہے، وائٹ چادر ہوتی ہے. اس کو احرام کے نام پہ بیچنے کی بھی وجہ ہوگی نا؟ بالکل یہ جینٹس احرام ہے، وہ لیڈیز احرام ہے نا، ایسے بھی زیادہ ملتے اس کا بکے گا 250 روپے کا اور لیڈیز احرام ملے گا 1200 روپے کا. شیخ یہ تو بات صحیح ہے، ویسے احرام کے نام پر ہے نا لیڈیز کے احرام بھی ملتے ہیں. ایک اور کوشچن کرنا تھا شیخ کہ بعض لوگ یہ احرام لے جاتے ہیں اور پھر واپس لاتے ہیں، اس کو زمزم میں ڈبوتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کفن کے طور پر یوز کرتے ہیں اپنے لیے یا کسی عزیز و رشتہ دار کے لیے، اور بعض لوگ کفن خرید کر لے جاتے ہیں، اس کو زمزم میں ڈبوتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو واپس لاتے ہیں، اس کے بعد اس کو کفن کو یوز کیا جاتا ہے کسی کے لیے بھی. تو کیا احرام کو اور کفن لے جا کر اس کو زمزم میں ڈبو کر یوز کرنا یہ کیا ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس میں آخر درست کیا ہے؟ اللہ اللہ، اس میں تو خوب یاد حج، یاد عمرہ، یاد حرم، یاد مدینہ، سبحان اللہ. احرام خریدتے وقت کیا نیت کریں؟ کیا خریدنے کے بعد نیت کر سکتے ہیں؟ احرام خریدتے وقت شاید نیت کے لیے کوئی تکلف کی ضرورت نہیں ہوتی. جو بھی احرام خریدنے جائے اس کو پتہ ہے کہ یہ احرام کی چادریں جس کو مطلب طواف کے لیے یا عمرے کے لیے، حج کے لیے باندھا جاتا ہے، طواف کے لیے نہیں، حج و عمرے کے لیے باندھا جاتا ہے. تو یہ آٹومیٹک اس کی نیت یہاں موجود ہوتی ہے. جیسے سحری جو رات میں کی جاتی ہے، تو رات میں کھانے کی روٹین تو اس طرح ہوتی نہیں ہے. جو سحری کرتا ہے وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہ روزہ رکھے گا کل، تو یہ سحری خود نیت ہے. تو یہاں احرام کے لیے مطلب خریدنے آ گیا تو نیت سمجھ میں آتا ہے کہ نیت تو اس کی ہوتی ہے کہ میں یہ احرام لے رہا ہوں. اچھا، اب نیت نہ بھی کری تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ نماز روزے کی طرح تو ہے نہیں کہ اس میں نیت شرط ہے یعنی خریدنے میں. اچھا، اب خریدنے میں جو کوئی چیز خریدے وہ الگ بات ہے کہ میں مطلب اس میں جھوٹ نہیں بولوں گا، ٹھگوں گا نہیں، نہ ٹھگاؤں گا بھی نہیں، اپنے آپ کو احتیاط کروں گا، بارگیننگ کروں گا. اچھا، بارگیننگ کرنے میں احرام میں تھوڑا احتیاط کرنی ہے. باقی بارگیننگ کرنا کہ اتنے لے لو اتنے دے دو، یہ جو ہوتا نا یہ سنت سے ثابت ہے. اچھا، اب حج کے لیے جو خریداریاں یا حج میں جو خریدا جاتا ہے اس میں مطلب بہتر ہی ہے کہ بارگیننگ نہ کرے، جو مانگا وہ دے دیا. اعلیٰ حضرت نے کچھ اس طرح فتح رضویہ شریف میں لکھا ہے. یہ کچھ لوگ دھوتی کی طرح احرام باندھتے ہیں اور کچھ لوگ سائڈ پر لے کر
کیا دونوں طریقے درست ہیں؟ اصل وہ دھوتی کہا اس کو، یہ معاذ اللہ دھوتی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دھوتی ایک مخصوص طبقے کے ساتھ منسوب کیا اس کو، اور وہ دھوتی جو ہے نا یہ پیچھے سے اڑ سی جاتی ہے دھوتی، وہ لوگ باندھتے ہیں. ہم لوگ جو مسلمان ہیں تو وہ آگے سے مطلب اڑستے ہیں اس کو، یہ فرق ہے دھوتی میں. ہمارا تیب بند کہلاتا ہے، تیب بند، لنگی. اور بعض زبانوں میں جیسے کہ سری لنکا میں گیا تھا تو وہاں سارمب بولتے تھے اس کو، جو مجھے یاد آ رہا ہے. تو جو بھی زبان ہے تو لیکن یہ دھوتی، یہ ہمارے یہاں دھوتی نہیں باندھی جاتی، مسلمان دھوتی نہیں باندھتے. تو یہ احرام جو ہے اس کا وہ تہبند کی طرح باندھتے ہیں. اب جس طرح بھی باندھے، جس طرح وہ ایک پکچر میں دکھایا گیا کہ یہ اس طرح حاجی عبدالحبیب یوں باندھ رہے تھے، یہ بھی ایک اس کا طریقہ ہے. تو اگر اس کو پریکٹس کر لیں گے نا تو یہ مطلب اچھا رہے گا. یہ اس میں مطلب جو حج کے لیے جا رہے ہیں خاص کر، تو ان کو چاہیے کہ احرام ہاتھوں ہاتھ نہ خریدیں. یہ کچھ دن پہلے خرید کر اس کو گھر میں باندھیں، چادر بھی لگائیں اور تھوڑا چلیں پھریں، نمازیں بھی اگر ممکن ہو تو اس میں پڑھیں. تو اس سے آپ کو یہاں پریکٹس ہو جائے گی احرام کی. ورنہ ایک دم سے وہاں باندھیں گے تو اور پھر بھیڑ میں، طواف میں حج کے دنوں میں تو بھیڑ اچھی خاصی ہوتی ہے. رمضان میں بھی اب سنا ہے بہت اس بار بھیڑ تھی، ویزا آسان ہو گیا تو بھیڑ بڑھ گئی. لیکن اب تو خیر آج کل تو شاید اوور لوڈ ہو گیا ہے، تو اس لیے کہ حاجیوں کے اور ویزے رکے ہوئے ہیں، یہ بھی اطلاع ہے شاید اوور لوڈ کی وجہ سے. تو خیر، تو اس طرح مطلب یہ کہ بھیڑ میں اب کسی کے اس میں پھنس گئی، آپ کی کسی کا پاؤں کے نیچے آ گئی تو اب آپ کرو گے کیا یار. تو اس لیے ایسا اس کو مضبوط لوہا لٹ کی طرح آپ اس کو پریکٹس کرو گے، یہ کوئی کھینچے تو بھی اترے نہیں. تو یہ آپ یہاں گھر میں رہ کر اپنے وطن میں اس کی پریکٹس کر کے اس کو چل پھر کر آپ یہ کر سکتے ہیں. وہاں شاید وہ جلدی میں آپ باندھ لیں گے اور کچھ کا کچھ کہیں نہ ہو جائے. نیا احرام لینا ضروری ہے، یہ سوال ہے. ایسا نہیں ہے، پاک ہو لباس جیسے پاک ہوتا ہے تو یہ احرام جو ہے یہ دھلا ہوا اور پاک صاف ہو. اگر پرانا بھی ہے کسی کے پہلے استعمال. اب جو بار بار عمرے کرتے ہیں یا وہاں جو رہتے ہیں مکہ پاک وغیرہ میں، تو وہ تو عمرے کرتے رہتے ہیں، تو وہ کوئی نیا تھوڑی خریدیں گے. وہ ان کا پرانا برسوں تک چلتا ہوگا، ضرورتاً باندھ لیا تو وہ میلا ہو گیا تو دھو لیا، دیٹس آل. یہ حاجی بھی یہ کر سکتا ہے، عمرے والا بھی کر سکتا ہے. لیڈیز کا احرام وہ میں سن رہا تھا مجھے بھی کہ یہ دیکھو کمانے کے لیے کیسی ترکیب کر لی ہے، انٹرنیشنل ہے یہ، کہ وہ لیڈیز کو ایک مخصوص دوپٹہ دیتے ہیں اور یہ بیچاریاں سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا احرام ہے. لیڈیز کا احرام وہی جو اس کے حسب معمول جو لباس ہے نا، روٹین وائز جو پہنتی ہے یہ وہی پہنیں گی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو چہرہ چھپانے کی اجازت نہیں ہے، کہ چہرے پر کپڑا نہیں آنا چاہیے، سر پہ بھلے آئے. تو اس طرح مطلب ہے کہ اس کے کپڑوں میں یہ احتیاطیں ہیں. باقی یہ اچھا اسکارف پہن لیتی ہے تو اس بہانے تھوڑا بال وال چھپ جاتے ہیں ان کے، لیکن اس کو شرط نہ سمجھیں کہ یہ احرام ہے، یہ نہیں. باقی باندھنے میں اور یہ پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے. کچھ لوگ کفن زمزم میں ڈبو کر لاتے ہیں اور کچھ لوگ احرام کو زمزم میں ڈبو کر لاتے ہیں پھر کفن میں استعمال کرتے ہیں. یہ درست ہے کیا؟ یہ درست ہے؟ جی ہاں درست ہے. اچھا، اب جو یہ کفن کو زمزم میں نے وہاں دیکھے ہیں مکہ پاک میں لوگ جو کفن کے لیے کپڑے کو زمزم میں جو ڈبوتے تھے نا، وہ اللہ کے بندے بس سمجھ نہیں ہے کیا کرتے ہیں. یعنی اس کو مطلب پانی میں ڈالنا تو بھی نچوڑنا تو پھر سکھانا، اتنے مطلب زمزم شریف ضائع ہوتا میں نے دیکھا ہے. یہ سارا تو تک نہیں ہے کوئی، تو گناہ کا کام ہے اس طرح آب زمزم کو ضائع کرنا. برکت کے لیے ایک قطرہ آپ نے کفن پہ ڈال دیا، یہ بھی کافی ہو جائے گا. ایک قطرہ یعنی اپنے کولر میں آپ ایک قطرہ زمزم شریف کا ڈال دیں تو یہ سارا پانی جو ہے کولر میں، یہ سمجھو آپ کو زمزم کی برکتیں دے گا. یہ سب میں وہ سرایت کر جائے گی اس کی برکتیں. یہ الگ بات ہے کہ اس کو کھڑے ہو کر نہیں پئیں گے، اس کو پئیں گے بیٹھے بیٹھے، لیکن اس کی برکتیں اس میں موجود زمزم شریف کی.
हाँ, अगर सादा पानी कम है, आब जमजम ज्यादा है, ये जमजम शरीफ गालिब है, ये ज्यादा है, तो अब वो खड़े खड़े पीना है। अब ये कि कफन के लिए एहराम जो है ये भी इस्तेमाल हो सकता है आब जमजम में डबो या वगैरह, लेकिन आब जमजम में डबोने का तरीका ये नहीं है जो मैंने देखा है। अब पता नहीं क्या, मैंने चंद बार इस पर बयान किया है मदरी चैनल पर, मुझे यार कभी मौका मिला है तो इसको ये कि आप कफन पर या आब जमजम शरीफ ये करना है, बरकत लेनी है, तो इसमें छिड़क दें। वहां जाकर छिड़कना ये भी जरूरी नहीं है, यहाँ भी तो आब जमजम अवेलेबल है। अगर है आपके पास मुयस्सर जो हाजी से मिल जाता है तो ठीक है, वरना वहां ले गए तो इस नीयत से ले जाए कि मक्के मदीने की फजाओं में ये कफन का कपड़ा घूम लेगा, वहां की बरकतें, वहां की हवाएं इसको बरकतें देंगी, और फिर आब जमजम शरीफ की भी उसमें छींट मारने हैं, ये यूं निचोड़ना नहीं है, समझे। तो इस तरह आप इसकी बरकतें हासिल कर सकते हैं। एहराम के ताल्लुक से सवालत किए गए, उसमें एक सवाल ये भी था कि तौलिए का एहराम मुनासिब है या कपड़े का। तो इसमें अर्ज ये कि तौलिया ज्यादा मुनासिब लगता है। पहले कपड़े के भी मैंने इस्तेमाल किए, लेकिन फिर तहबंद तौलिया ऊपर का कपड़ा ये मैं करता था इस तरह। तो इसमें तौलिए में फवाइद हैं। कपड़े का तहबंद जो है ना, ये हवा चलती रहती है, वहाँ मीना शरीफ में जाएंगे, रास्ते में चलेंगे फिरेंगे, तो चूंकि बांधने का भी वैसे इतना तजर्बा नहीं होता ना, तो ये बीच में से और सिलावा भी नहीं होता है, तो खुलता रहता है। बेपर्दगी का एक तो इम्कान रहता है ये कपड़े में। तौलिया का चांस कदरे कम हो जाता है, हेवी होता है ना। अच्छा, फिर ये कि इसमें भी अगर एहतियात नहीं करेंगे तो बेपर्दगी तो होगी। देखिए, एहतियात तो करनी है, ये पहले से मैंने अर्ज किया अभी कि सीख लेना चाहिए बांधना और चलना फिरना इसमें, ताकि वहाँ दुश्वारियाँ पेश ना आए। अच्छा, इसी तरह कपड़े में पानी लग गया, वुजू करेंगे पानी लगेगा तो वो राने वगैरह इसमें फिर चमकेंगी, ये इम्कान है कि चिपक जाएगा, तो बेपर्दगी। अच्छा, पसीना, गर्मियाँ, पसीने से भी वो कपड़ा चिपकेगा तो वो उसमें बदन चमकेगा अगर ये इसका तहबंद है तो यूं मतलब इसमें है मसाइल। तो बेहतर वही है कि अपने तौलिया हो, और सर्दी है तो तौलिया से थोड़ा यूं सर्दी से भी बचत रहेगी, पर तौलिया थोड़ा यूं अच्छी क्वालिटी का लिया जाए। मुख्तलिफ क्वालिटीज आती हैं इसमें, जैसे इसमें वो जो अभी जो क्लिप आपने देखा सवाल का, तो उसमें भी ये बताया कि भाई हमारे पास सस्ते वाले भी हैं। अब वो कि महंगा रोवे एक बार, सस्ता रोवे बार बार वाला हिसाब है, तो सस्ते वाला जैसा भी होगा तो इसने, और मुझे गरीब क्या करे तो उसने बोला सस्ते है, तो मैं उस वक्त वो मतलब हमारे जो सवाल करते ना वो भी थोड़ा है खुश तबड़ी करने वाले, अब लाखों रुपए खर्चा कर रहे हैं हज पर, और अब एहराम में गरीब बन गया कि गरीब आदमी को सस्ते वाला एहराम चाहिए। ज़रा कि जो उम्रा भी करता तो उम्रा का 150 रुपए में होता है, इसके लिए अच्छा खासा खर्चा करता है आदमी, तो फिर एहराम भी अच्छा खर्चा करे, एहराम पर भी बेहतरीन एहराम ले, बेल्ट भी अच्छा ले, बेल्ट में भी मतलब क्वालिटीज आती हैं। अच्छा, बेल्ट जो है ना ये सबको लेने का सुझा नहीं पड़ता, इसमें बेल्ट नाइलॉन का जो होता है ना, नाइलॉन का जेब वाला, ये दी बेस्ट। एक तो ये मजबूत होता है, अच्छी तरह पैक भी हो जाता है, और जेब भी है तो उसमें कुछ चीजें भी रखने में काम आता है, छोटी मोटी चीजें रह जाती है इसमें। अच्छा, अगर आप रेक्सिन का लेंगे तो रेक्सिन का तजर्बा मुझे कि ये आगे चल के मतलब वो क्या वो जख्मी हो जाता है कभी, तो फिर टूट फूट कर या वो शहीद हो जाता है रेक्सिन का, तो इसलिए वो नाइलॉन मजबूत, ये वर्षों तक आपको काम दे सकता है, संभाल के रखें तो। जो बार बार इस्तेमाल करते हैं, हज करते हैं, उम्रे करते हैं, तो उनको तो तजर्बात भी होते होंगे। पहली बार जो हज करने जाते हैं तो खूबसूरत सा हो सकता है रेक्सिन का पकड़ लें, और फिर उधर ढूंढते फिरेंगे यार मुझे पट्टा चाहिए, मेरा पट्टा तो यूं हो गया। तो पहले से ही
نوٹ کر لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محمد. الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اسلامی بھائی جمع ہو کر مدنی مذاکرے کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں. شعبہ محبت بڑھاؤ کے بزرگ اسلامی بھائی بھی موجود ہیں. انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک اور پاکستان کے مختلف شہروں میں اجتماعی طور پر جمع ہو کر مدنی مذاکرہ ان مقامات پر دیکھا اور سنا جا رہا ہے. G11 اسلام آباد، جامعۃ المدینہ مومباسا کینیا، چٹاگان بنگلہ دیش موزمبیک، جامعۃ المدینہ نیپال گنج نیپال، بھینس کالونی کراچی، مدرسۃ المدینہ بہار مدینہ لاہور سٹی، گجرات پنجاب پاکستان، میکلوڈ گنج تحصیل منچن آباد، فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور، چیچا وطنی فیضان مدینہ، علی آباد سانگلہ ہل پنجاب، حیدرآباد چک شفیع عارف والا پنجاب، شیخوپورہ بحریہ ٹاؤن لاہور، فیصل آباد قصور پنجاب، حافظ آباد پنجاب، کاموکی پنجاب، فیضان مدینہ ناروال. مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. گلے میں درد اور کھانسی ہو تو ایک چائے کی چمچ یعنی ٹی سپون ادرک جنجر کے رس میں اتنا ہی شہد یعنی ہنی ملا کر سوتے وقت پی لیجئے اور بغیر کلی وغیرہ کیے سو جائیے اور مسلسل 3 دن تک یہ عمل کیجئے. انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی. مشورتاً عرض ہے کہ اگر 4 منقع ڈرائیڈ ریزنز یعنی بڑے خشک انگور بھی بیج نکال کر کھا لیں تو فائدہ بڑھ جائے گا انشاءاللہ الکریم. اس کے بیج کھانے میں یہ امکان ہوتا ہے کہ پیٹ میں مروڑ ڈالے، اس لیے بیج اس کے نکال کر کھایا جائے. اچھا، 5 سال سے لے کر 10 سال تک کے بچے کو یہ سب جو نسخہ بیان ہوا وہ آدھا دیا جائے. 5 سال سے چھوٹے بچے کو 1/4 یعنی 1/4 اور بہت چھوٹے بچے کو 8واں حصہ استعمال کروائیے. 3 دن میں فائدہ نہ ہو تو حسب ضرورت دن بڑھا دیجئے. یہ نسخہ ہر موسم میں استعمال کیا جا سکتا ہے. ہر علاج اپنے طبیب کے مشورے سے کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی ہم نے یہ گھریلو علاج سنا، گلے میں درد اور کھانسی کا گھریلو علاج. یہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کے واٹس ایپ چینل اور فیس بک پیج، انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اپلوڈ کر دیا گیا، وہاں سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج فرمائے ہیں؟ یہ میرے پوتے حاجی اسید کا سوال ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرض ہونے کے بعد ایک ہی حج ادا کیا، یعنی فرض حج ایک ہی ادا فرمایا. ہجرت سے پہلے حج ادا کیا، اس بارے میں مختلف اقوال ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ہجرت سے پہلے 3 حج کا ذکر کیا کہ 3 حج کیے. حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق تعداد اور بھی زیادہ ہے. ہجرت کے بعد 10 ہجری میں جو حج ادا فرمایا اس سے حجۃ الوداع کہتے ہیں. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کا آخری حج تھا. اس سے پہلے 2 حج بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے ادا کرنے کی ادا فرمایا تھا. یہ جو حجۃ الوداع تھا یہ مجھے یاد پڑتا ہے، یہ حج قران تھا. مدینہ منورہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حج فرمایا تھا. یہ وہاں سے تشریف لائے تھے نا حج کے لیے. حج 3 قسم کے ہیں، افراد، تمتع، قران. قران افضل ہے. ایک تو یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کیا تو یوں یہ سنت بھی ہوا کہ قران کیا جائے، لیکن قران کی قیودات ہیں. احرام اس میں عمرہ تو ہے لیکن احرام کھلے گا نہیں، اس میں احرام رہے گا، احرام کی پابندیاں رہیں گی. پھر اس میں اگر خطائیں ہوتی ہیں تو اس کے جرم جو ہے اس کے کفارہ جو ہوتا ہے یہ ڈبل ہوتا ہے. جس سے دم واجب ہوا تو اس پر 2 دم دینے ہوں گے. جی ہاں، تو اس طرح صدقہ واجب ہوا تو 2 صدقے دینے ہوں گے. لیکن اس کی خاص صورتیں ہیں.
یعنی ایسا نہیں کہ جہاں بھی حج افراد یا تمتع والے پر ایک دم لازم آئے تو اس کی تو قارن پر 2 دم قرار دے دیے جائیں. تو اس کی مزید تفصیل رفیق الحرمین یا بہار شریعت میں دیکھی جا سکتی ہے. اچھا، اب تمتع جو عام طور پہ ہمارے یہاں پاکستان، ہندوستان یا دیگر ممالک سے جو دور دور والے آتے ہیں نا، یہ تمتع کرتے ہیں عام طور پہ کہ عمرے کا احرام باندھا اور اپنے وطن سے اور یا میقات پر آ کر باندھا اور پھر اس کو کھول دیا عمرہ کر کے. اب عمرے کی احرام کی پابندیاں نہیں ہیں، حج کا انتظار ہے. تو اب اس میں بہرحال طواف اور عبادتیں وغیرہ کرتا رہے بندہ اور پھر حج کا احرام باندھ لے. اور افراد میں یعنی اس میں تمتع میں یوں آسانی ہے کہ ایک ہی سفر میں عمرہ بھی مل گیا، حج بھی مل گیا. حج کے اس سفر سے اس نے فائدہ اٹھایا، تمتع فائدہ اٹھانا، سمجھے. اور افراد میں احرام حج کا ہوتا ہے تو اس میں وہ عمرہ شامل نہیں ہوتا، صرف اس میں وہ طواف قدوم تو ہوتا ہے نا افراد میں. طواف ہوتا ہے، طواف قدوم ہوتا ہے، لیکن عمرہ نہیں ہے اس میں. طواف قدوم ہوتا ہے نا؟ جی ہوتا ہے. عمرہ نہیں ہے شاید. طواف قدوم اب میں نے افراد کیا ہے، قران کیا ہے، تمتع کیا الحمدللہ، لیکن اب وہ برسوں ہو گئے. تو وہ نماز 100 سال تک آدمی پڑھتا ہے، مسائل سے توجہ ہٹ جاتی ہے، مسائل پر پورا عمل نہیں کر پاتا. تو حج تو زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے، وہ بھی صاحب حیثیت پر شرائط پائے جائیں تو یوں کہ اس کے مسائل سیکھنے چاہیے. جب حج کا موقع ہے، بھلے مطلب کتنی بار اچھی ہے، جب بھی حج پر جائیں گے، عمرے پہ جائیں گے تو اس کے مسائل ایک نظر دیکھنے پڑتے ہیں کہ کچھ دیکھ لیں اس کو تاکہ تازہ ہو جائیں، بھولے نہ ہو. تو افراد مطلب اس ایک احرام سے ہوگا. اور افراد میں یہ کہ قربانی مستحب ہے، قربانی واجب نہیں ہے. حج کی قربانی تمتع پر واجب ہے اور قارن پر بھی قربانی ایک ہی واجب ہے. جی، یعنی وہ دم شکرانہ ایک ہی ہے. جو احرام سے متعلق اگر کوئی خطا ہوتی ہے، اس سے جرم ہوتا ہے، تو اس پر پھر جو ہے وہ 2 جرمانے ہوتے ہیں. اب دیکھیے کہ یہ مسائل اس کے کتنے باریک ہیں کہ میں بہت تجربہ کار آدمی ہوں الحمدللہ ان مسائل میں، لیکن کبھی کبھار اس کی نوبت آتی ہے سوالات جوابات کی تو انہیں اطمینان نہیں ہو پاتا کہ میں کہیں بھولا تو نہیں. اب میں مطلب یہ فاسٹ بیٹنگ نہیں کرتا، شرعی مسائل ہے نا. اب میں تو سب بولتا چلا جاؤں، سب ڈر جائیں. ایک بات ہے بھائی اس کو بہت معلومات ہے، ہم غلط ہوں گے، یہ تو صحیح بول رہا ہوگا، حالانکہ اگلا صحیح سوچ رہا ہوگا کہ یار مسئلہ تو یوں ہے، لیکن یار یہ بول رہا ہے تو یہ صحیح ہوگا، میں بھول گیا ہوں گا. لیکن میں یہ نہیں کرتا، میں ڈرتا ہوں، اپنے رب سے ڈرتا ہوں کہ غلط مسئلہ بتا کر آخرت میں کہیں مشکل نہ آ جائے. اس لیے میں پوچھتا رہتا ہوں مفتی صاحب سے، ڈرتا رہتا ہوں کہ کہیں بھول نہ ہو جائے. یہ ہم سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ مسائل جب تک 100% پرفیکٹ نہ ہو نا، ہم تو اس وقت بولنا نہیں ہے. نہ بول دیں مجھے نہیں آتا تو کیا ہوگا، شرم آتی ہے، تھوڑا شرما لو، کوئی بات نہیں. آخرت کی شرم برداشت نہیں ہو سکے گی، یہاں کی شرم میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. بلکہ اپنے کو لگتا ہے کہ لوگ کیا بولیں گے. لوگ اگر کوئی بولے گا بھی 19-20 تو دوسرے کو سمجھا دیں گے کہ صحیح تو ہے، کیا غلط مسئلہ بتا رہی ہے، صحیح تو کر رہا ہے. اور بعض اس سے خوش بھی ہوتے ہیں کہ بھئی یہ اس کی بات پر اعتماد کرنا چاہیے اپنے کو کہ یہ مطلب چوکے چھکے نہیں لگاتا. اچھا ہی اثر پڑتا ہے. جو علماء رجوع کرتے ہیں، بڑے بڑے علماء رجوع کرتے ہیں. امام مالک جیسے امام جن کے کروڑ ماننے والے، اور اب بھی دنیا میں مالک کی سلسلہ ہے، یعنی کہ ان کے مقلدین ہیں. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی ان کے شاگرد تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو جن دنوں میں دیکھا ان کو، تو ان دنوں ان کی خدمت میں 48 سوالات کیے گئے، 48، صرف 16 کے انہوں نے جواب دیے، اور 32 میں فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں ہے. اور اتنے بڑے امام یوں بول دے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، لا ادری میں نہیں جانتا. یہ آدھا علم ہے. ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین اتنے محتاط تھے.
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے عقل مند تھے اور اتنے زبردست عالم دین تھے، اس کے باوجود جب کوئی آپ سے سوال کرتا نا، مسئلہ دریافت کرتا، تو فوراً جواب نہیں دیتے تھے، سوچتے تھے، سوچنے کے بعد جواب ارشاد فرماتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو تو اپنا ہی انداز تھا، کوئی سوال کرتا تو غور فرماتے کہ اس میں سے جواب دوں گا تو ثواب ملے گا کہ یہ فضول سوال ہے۔ سوال فضول بھی ہوتے ہیں، یہ مدنی چینل پہ ہم کو بھی لوگ کرتے رہتے ہیں فضول سوال، میں کبھی کبھی بولتا بھی ہوں کہ یار یہ شاید تفریح لے رہے کہ دیکھو مولانا کیا بولتا ہے، سوشل میڈیا کا سوال لگتا ہے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ فضول سوال ہوتا تو یہ سمجھتے بھی تھے کہ فضول کس کو بولتے ہیں، ہم کو تو یہ بھی نہیں سمجھ آتی نا فضول کس کو بولتے ہیں، تو آپ پھر جواب نہیں دیتے، خاموش رہتے۔ ثواب ملے گا، فضول نہیں ہے تو ثواب ملے گا نا، ثواب ملے گا اس کے جواب دینے میں، تو امام شافعی یہ سوچ کر کہ ثواب ملے گا تو جواب دیتے تھے، ورنہ چپ رہتے تھے۔ کیسے تو ویسے ان کی آج ان کے نام روشن نہیں ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کو لوگوں نے بلا دیا، ان کے نام لیوا آج بھی کروڑوں نام لیوا دنیا میں موجود ہیں جو ان کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ رحمت اللہ علیہ یہ دعا ہے، ہاں کہ اللہ کی ان پر رحمت ہو، کتنی بڑی مطلب شان ہے۔ ہم بڑے سے بڑے بادشاہ کا نام لیں گے، رحمت اللہ علیہ نہیں بولتے ان کے ساتھ، دعا نہیں دیتے، خالی تذکرہ ہو جاتا ہے۔ ان کے لیے رحمت اللہ علیہ بولتے ہیں، یہ دعا۔ صحابی کا نام لیتے ہیں رضی اللہ عنہ، یہ دعا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو، کتنی بڑی پیاری دعا ہے الحمدللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کا عظیم الشان 3 دن کا سنتوں بھرا اجتماع 30 اپریل 1 اور 2 مئی 2025 بروز بدھ جمعرات جمعہ چٹاگانگ بنگلہ دیش میں منعقد ہوا۔ سنتوں بھرا اجتماع ہے یہ دعوت اسلامی کا۔ اس سنتوں بھرے اجتماع میں خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا اتاری مدنی مدظل العالی کی تشریف آوری بھی ہوئی۔ جانشینو خلیفہ امیر اہل سنت، خلیفہ امیر اہل سنت نے بنگلہ دیش کے جامعۃ المدینہ سے فارغ التحصیل طلبہ کرام کی دستار فضیلت فرمائی۔ عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلامی اور بروز جمعرات رات 9 بجے سنت و برا بیان بھی فرمایا۔ آپ دیکھیے کہ اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ 60 سال 70 سال 75 سال اور زیادہ سے زیادہ 100 سال کوئی رہ سکتا ہے، مگر اس کے بعد ہمیں قبر میں سینکڑوں سال رہنا پڑے گا۔ دوران بیان بارش بھی ہوئی، مگر عاشقان رسول کا جذبہ مرحبا کہ پھر بھی بیان میں شریک رہے۔ اس کے علاوہ مختلف نشستوں میں مبلغین دعوت اسلامی نے سنتوں بھرے بیانات فرمائے۔ دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے۔ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل اور انفرادی عبادت کا بھی شوق اور جذبہ دیکھنے کو ملا۔ اس اجتماع کی آخری اور خصوصی نشست میں ذکر اللہ، تصور مدینہ اور رکت انگیز دعا کی گئی۔ مدینے پاکے শুধু টাকাওয়ালা যায় তেমন নয়, মদিনে পাকে তো সেই যায় যাকে আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ডাকবেন, যাকে আমার নবী আহ্বান করবেন, তার কাছে টাকা না থাকলেও, তার কাছে টিকিট না থাকলেও সে মদিনে পাকে হাজিরি দিতে পারে। خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا اتاری مدنی مدظل العالی نے خطبہ جمعہ دیا اور نماز جمعہ کی امامت بھی فرمائی۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں۔ اختتام پر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کیے گئے اور کئی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجتماع گاہ سے قافلوں میں سفر کرتے ہوئے راہ خدا کے مسافر بنے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ کرم فرمائے، ان کاوشوں قبول فرمائے۔ واقعی بنگلہ دیش میں بہت زبردست اجتماع ہوا، بہت زبردست اجتماع ہوا۔ میں تمام عاشقان رسول کو، خاص کر ہمارے رکن شورا عبد المبین اتاری کو اور سب کو مطلب ہے کہ ڈھیروں ڈھیر مبارکباد پیش کرتا ہوں
اللہ برکتیں دے, آپ کی کاوشیں قبول فرمائے. اچھا, یہ اجتماع کے بعد دیکھو تھکن نہیں اتارنی ہوتی کہ یار 3 دن کام کیا, اتنی بھاگ دوڑ کی, اب وہ بڑا کامیاب ہو گیا, مبارک سلامت گلے مل رہے, مبارکبادیاں دی اور جیسے ہمارا کام پورا ہوا. آپ کا کام پورا نہیں ہوا, اب آپ کا کام شروع ہوا. کیسے کہ بے شمار نئے نئے اسلامی بھائی بڑے اجتماع میں شریک ہوتے ہیں اور وہ ظاہر اثر تو پڑتا ہے, متاثر ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ کا کام بڑھ گیا, مبلغین کا کام بڑھ گیا کہ ان سے رابطے کریں اور ان کو مطلب نماز کی اور جو بھی سنتوں کی مزید پابندی, ہفتہ وار اجتماع کی پابندی, مدنی قافلوں میں سفر کی ترکیب, نیک اعمال کے مطابق زندگی گزارنے کی ترغیب, اور یہ سب آپ نے کام کرنا ہے. کام ابھی آپ کا شروع ہے. جب یہ شورا وغیرہ, مجلس شورا وغیرہ نہیں تھی تو سالانہ اجتماع ہوتا تھا نا, جب ککری گراؤنڈ میں ہوتا تھا, پھر کورنگی, کراچی کے علاقے پھر کورنگی میں ہوتا تھا, اور پھر مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں بھی کئی سال ہوا. تو میں مطلب قافلے جو تشریف لاتے تھے اس میں اجتماع میں تو مختلف شہروں سے, تو ان کے ایڈریس حاصل کر کے اور کوئی ترکیب ایسی کرتا تھا حتی الامکان کہ ان کو میرا لیٹر پہنچے, اور اس لیٹر میں ان کا شکریہ بھی آنے کا, شاباش بھی, حوصلہ افزائی بھی, اور سمجھو کہ ان کو مزید آگے کام کرنا ہے, یہ بھی میں ان کو ترغیب دیتا تھا. کیونکہ جب مجھے پتہ چلا تھا سر کہ بڑا اجتماع ہوتا ہے تو محنت تو بہت کرتی ہے, پبلک جمع ہو جاتی ہے, لیکن بعد میں مدرسۃ المدینہ بالغان تو یہ ٹھنڈے, تو درس تو یہ ٹھنڈے جو مسجدوں میں ہوتے ہیں, تو کام میں یہ, تو پھر میں نے اس کا نام دیا کہ تھکن اتارتے ہیں. پھر میں ان کو کیا کام آپ کا شروع ہوا ہے, اب زیادہ کرنا ہے کہ کافی لوگ آپ کے قریب آنا چاہیں گے, تو اب ان کو گلے لگاؤ اور ان کو قریب لو. تو یہی بنگلہ دیش والے بھی اللہ کرے گا یہ کرتے ہوں گے اس طرح. جو بھی بڑی سطح کے ذمہ دار ہیں وہ جو قافلہ لاتے ہیں, جو ذمہ داران ان کی حوصلہ افزائی کریں. اب تو پہلے تو قلم سے لکھنا پڑتا تھا, سمجھے, اب تو ماشاءاللہ بہت آسان ہو گیا ہے, اور واٹس ایپ کے ذریعے بھی آپ اپنا صوتی پیغام دے سکتے ہیں ان کو. تحریری پیغام میں, لیٹر میں یہ ہے کہ سب جمع ہو کر سنیں کریں, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو صوتی پیغام بھی آپ کہتے ہیں کہ جو اسلامی بھائی تشریف لائے تھے ان کو سنا بھی دیں میرا پیغام, یا وائرل آپس میں کر لیں, ایک دوسرے کو بھیج دیں. تو کوئی بھی ایسی ترکیب ہو کہ اتنا بڑا اجتماع کیا تو یہ اس کا ہم یعنی کہ آؤٹ پٹ کیا ملا اس کو دیکھیں, ہمیں اس سے کیا کیا ہم نے مزید دین کا کام بڑھانے کے لیے نفع اٹھایا. تو یہ آپ نے سب نے یہ کرنا ہے. انشاءاللہ مسجد آباد ہوں گی, نمازوں کی تعداد بڑھ جائے گی, ابھی بڑھی ہوگی, لیکن ہم اگر ان پر ہاتھ نہیں رکھیں گے, محبت نہیں دیں گے, اور ان کی مطلب ان کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے, تو پھر یہ ہو سکتا ہے واپس یہ ٹھنڈے ٹھنڈے ہو جائیں, اللہ نہ کرے. جیسے اعتکاف میں بھی ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو سارا سال ان کو اپنی مطلب ترکیب میں رکھو, تاکہ یہ جیسے بھی پچھلے دنوں, پچھلے ہفتے کو معتکفین کا اجتماع ہوا ہی تھا نا, فیضان مدینہ عالمی مدینہ مرکز کراچی میں, تو اس طرح دوسرے شہروں میں بھی ہو رہا, بنگلہ دیش میں بھی ہوتا ہوگا. تو اس طرح مطلب ان کو کسی طرح بھی سمجھو گرم رکھنا ہے, ٹھنڈا نہیں ہونے دینا, کہ ہمارا کام اللہ کی عبادت کرنا ہے, اور یہ خالی رمضان تک محدود نہیں ہے, یا اللہ اور رسول کا ذکر کرنے کے لیے ہر سال سالانہ یا کبھی بڑے اجتماع کے لیے نہیں ہے, یہ ہر وقت روزانہ کرنا ہوتا ہے, نمازیں روزانہ پڑھنی ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے ان کا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی بوڑھی خاتون اکیلے بغیر محرم کے حج کا سفر کر سکتی ہیں, حج یا عمرے کا سفر؟ یہ غلط فہمی ہے کہ حج کے لیے محرم ضروری ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں, ایسا نہیں ہے. اصل وہ سفر جو ہوتا ہے نا, شرعی سفر, محرم قابل اطمینان محرم اس کے لیے ضروری ہوتا ہے. چھوٹا بچہ بھلے محرم ہے مگر وہ قابل اطمینان نہیں ہوتا. اسی طرح کوئی پگلا ہے یا سخت فاسق و فاجر بے حیا قسم کا محرم ہے تو وہ بھی نہیں چلے گا سفر کے لیے, یہ تو بیچ کے کھا جائے گا. ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. تو قابل اطمینان محرم یہ سفر کے لیے نہ کہ حج کے لیے. حج بغیر محرم کے, عمرہ بغیر محرم کے ہو جاتا ہے. اب مثال کے طور پر مکہ مکرمہ میں رہتی ہیں خاتون, اور رہتی بھی ہیں,
بے شمار خواتین ہیں وہاں. تو یہ اگر عمرہ کرتی ہیں تو ان کے لیے کوئی محرم کی ضرورت نہیں ہے. یہ حج کرتی ہیں تو ان کا بھی سفر شرعی سفر نہیں بن رہا, تو یہ بغیر محرم کے کر سکتی ہیں حج. شرعن کوئی اس پہ کلام نہیں ہے. تو سفر کا مسئلہ یہ ہے. جیسے کراچی سے جا رہی ہے تو محرم چاہیے کہ شرعی سفر ہے. دوسرے ملکوں سے جاتے ہیں تو سفر شرعی سفر ہوتے ہیں, یہ لمبے لمبے فاصلے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, آپ کو بزرگ خاتون ہیں, عمر زیادہ ہے, تو محرم ان کے لیے بھی ضروری ہے سفر, شرعی سفر کے لیے. بلکہ بزرگ خاتون کے لیے تو یوں کہا جائے تو سہارا, اس کو سہارے کی زیادہ ضرورت پڑے گی. کب بیمار ہو جائے, کب راستہ بھول جائے, تو اس کو سنبھالنے والا ضروری ہے. تو اس لیے اس کے ساتھ تو یہ مکہ پاک سے بھی اگر حج کرے تو مشورتاً عرض ہے کہ اپنے ساتھ کسی قابل اطمینان محرم کو ضرور رکھے تاکہ ضرورتاً وہ سنبھال سکے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا کے ذریعے سوال ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بنت اصغر عطاریہ, میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ میرے لاڈلے اللہ کہنا کیسا؟ اللہ میرے اور میرے گھر والوں کو جنت البقیع میں مدفن نصیب فرمائے, بے حساب مغفرت کی دعا فرما دی. اچھا, اللہ کو لاڈلا کہنا؟ جی جی. اللہ اکبر. یہ تو ہاں, لاڈلے کے معنی اگرچہ پیارا بھی بنتا ہے, لیکن عام طور پہ یہ بولا جاتا ہے اولاد کے لیے لاڈلا. اس لیے اللہ کو لاڈلا تو نہ کہا جائے, سمجھ میں یہی آتا ہے. مفتی صاحب مزید جو فرمائیں. جی ایسا ہی, اس کی اجازت بالکل بھی نہیں ہوگی بولنے کی, کیونکہ ویسے ہی ایسا لفظ ہے کہ جو اللہ کے لیے کتاب و سنت میں نہ اسلاف کے کلام میں کہیں پر بھی اس طرح کا پڑھنا بالکل بھی نہیں ہوا. اور سوال ہوتے ہی جو ہوگا وہ ہر ایک چونک جائے گا کہ اللہ پاک کے لیے اس طرح لاڈلے کا لفظ استعمال کرنا, تو اور بعض معنی اس کے لاڈلے کے خراب بھی ہوتے ہیں, تو ایسا لفظ تو اللہ کے لیے استعمال کر ہی نہیں سکتے. کیا حضور علیہ اللہ پاک کے شان شان نہیں ہے یہ لفظ؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی اگر کوئی کہتا ہے اللہ کے لاڈلے رسول, تو وہ کہنا کیسا؟ ہاں, یہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, خدا کے لاڈلے پیارے حبیب, اب تو بلوا لیجئے اپنے قریب صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں بھی مطلب کیونکہ لاڈلا لفظ عام طور پہ بیٹے کے لیے استعمال کرتے ہیں, تو اللہ کا لاڈلا یہ بھی بولنا سمجھ میں آ نہیں رہا. ہمارے ماحول میں بولتے بھی نہیں, یہ شعر پڑھتے نہیں ہیں. ہم بچپن میں سنتے آ رہے ہیں, پہلے پڑھتے تھے, مطلب نعت خوان سلام پڑھتے تھے نا, تو صلاۃ والسلام کے بعد کچھ اشعار پڑھتے تھے. اب اس کا بھی رواج شاید کم ہو گیا, تو اس میں یہ شعر پڑھتے تھے جو میں نے آپ کو سنایا. یہ بھی نہ کہا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے, 11 سال کی عمر میں جس لڑکا یا لڑکی نے حج کیا تو کیا اس کا فرض ادا ہو گیا یا اس کو دوبارہ حج کرنا ہوگا؟ برائے مدینہ اس کا جواب عنایت فرمائیے, جزاک اللہ خیرہ. نابالغ بچہ جو ہے نا وہ حج کر تو سکتا ہے, کہ نابالغ بچے کی نیکی مقبول ہوتی ہے, تو ثواب تو ملے گا اس کو, لیکن اس کا فرض ادا نہیں ہوگا. بالغ ہونے کے بعد جب یہ صاحب استطاعت ہوا, حج کے شرائط پائے گئے, تو اب اس پر حج فرض ہوگا اور اس کو ادا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہم سچ جاننا چاہتے ہیں, راستہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں, مگر افواہوں, نامناسب معلومات اور مصروفیات میں درست اور غلط جاننا مشکل ہو جاتا ہے. ایسے حالات میں ایک امید کی کرن جس سے ملے درست اور عمدہ معلومات. جی ہاں, آ چکا ہے مئی 2025 کا ماہنامہ, جو لایا ہے آپ کے لیے دلچسپ اور زبردست مضامین. قرآن کریم کی عظیم صفات, اسلام کا معاشی نظام, 3 بر اعظموں کا سفر,
سفر اور بہت کچھ، تو پھر آج ہی مکتبۃ المدینہ سے مئی 2025 کا ماہنامہ فیضان مدینہ خریدیے، خود بھی پڑھیے اور دوسروں کو بھی تحفے میں پیش کیجیے۔ آج ہی آرڈر کریں اور گھر بیٹھے حاصل کریں۔ مکتبۃ المدینہ۔ سوشل میڈیا کی ایک تحریر میں کچھ یوں لکھا تھا کہ شوگر کی بیماری میٹھا کھانے سے ہوتی ہے، میٹھا بولنے سے نہیں۔ امیر اہل سنت، اس تعلق سے آپ کیا فرمائیں گے؟ بات تو بہت مناسب ہے کہ شوگر کی بیماری میٹھا کھانے سے ہوتی ہے، میٹھا بولنے سے نہیں، لیکن یہ کہ شوگر کے مریض بھی میٹھا کھانے سے پرہیز سب کریں ایسا نہیں ہے، لیکن میٹھا بولنے سے بڑی پرہیزی ہے۔ بعضوں کی عادت ہی تیکھا بولنے کی ہوتی ہے، جس کو جارحانہ انداز کہتے ہیں۔ اڑے اوئے، یہ تو بالکل بازاری الفاظ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بڑا ہو یا چھوٹا، اس کو کوئی کچھ کہیں گے نا تو اس کو بس اسی طرح وہ جھاڑ کر یا مطلب کرخت لہجے میں، سخت لہجے میں ہی بات کی جاتی ہے۔ یہ ایک جنرل مطلب اس طرح کا گھروں میں ماحول ہوتا ہے۔ اچھا، دکانوں میں سیٹھ نوکر کے ساتھ یہ انداز اختیار کرتا ہے کہ وہ میٹھا بولنے سے پرہیز کرتا ہے، کیونکہ اس کو یوں شیطان نے ذہن میں بٹھا دیا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ میٹھا بولو گے نا تو سر پہ چڑھ جائے گا، پھر بھی شوگر نہیں ہوگی یار، سر پہ چڑھ جائے گا تو اتنی پرہیزی بھی کیا یار۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم النبی ان کا لقب ہے، حضرت انس بن مالک، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، کبھی بھی مجھے سرکار نے اس طرح نہیں فرمایا کہ یہ کیوں کیا، وہ کیوں نہیں کیا، کبھی بھی نہیں فرمایا۔ تو قدموں میں رہنا حضرت انس بن مالک، ہم سمجھتے سر پہ چڑھ جائے گا، تو آخر خادم ہے، نوکر ہے، یہ بھی اس کو بھی پیار چاہیے، شفقت چاہیے ہمارا، مطلب یہاں تک کہ زر خرید غلام تو وہ ہے نہیں، اب تو یہ دور نہیں، زر خرید غلام جو ہوتے ہیں اس کو بھی شفقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی، یہ یاد آیا وہ احیاء العلوم میں، کہ جب کبھی کبھی ایک نوالا بنائے، آقا کو چاہیے کہ نوالا بنائے، اس کو گھی میں تر کرے اور اپنے ہاتھ سے غلام کے منہ میں رکھ دے، تو اس کو بھی شفقت، یہ شفقت ہے نا، پیار ہے، اس کی حوصلہ افزائی ہے، اس کو محبت دینا ہوا، اس کو یعنی کہ سب کو شفقت کی، پیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میٹھا بولنے سے ایسی پرہیزی بھی کیا جس سے مطلب ہم کڑوے مشہور ہو جائیں کہ یہ بڑا بد مزاج ہے، بد اخلاق ہے۔ اور خدا کی قسم بد اخلاقی کی بیماری شوگر کی بیماری سے خطرناک ہے۔ شوگر کی بیماری جنت میں تو لے جا سکتی ہے، لیکن بد اخلاقی میں کوئی سی فضیلت نہیں ہے کہ ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ جی ہاں، شوگر ہو گیا کسی کو، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرے، یہ جنت میں جانے والا کام ہوا، بلکہ بیماری خود ثواب دلاتی ہے۔ کوئی بھی یعنی کہ جیسے حدیث پاک میں آیا کہ کانٹا بھی پاؤں میں چبھ جائے مسلمان کے تو یہ بھی اس کے لیے گناہ کا کفارہ بنتا ہے، گناہ کو مٹانے والا بنتا ہے، کیسے بھی گناہ مٹتے ہیں۔ تو بیماری حقیقت میں ہر صورت میں یہ کوئی خدا کا قہر نہیں ہے، نہ کوئی بری ہے، بیماری سے ثواب ملتا ہے، صبر کرے تو پھر اور ثواب بڑھ جائے گا۔ لیکن جو تیکھا بولتے ہیں، کڑوا بولتے ہیں، بات بات پہ جھاڑتے ہیں، وہ اپنی آخرت کی خیر منائے۔ ان کو یہ سخت بیماری ہے، شوگر کے مقابلے میں اس کا علاج کرنا چاہیے۔ تو اس لیے میٹھا کھانے سے تو بے شک پرہیز کیا جائے، لیکن میٹھا بولنے سے پرہیز نہ کیا جائے۔ جتنے اخلاق عمدہ ہوں گے، جتنی آپ کے اندر مٹھاس ہوگی، لوگ آپ کے قریب آئیں گے، اور خصوصاً جو دین کا کام کرتے ہیں ان کو تو مٹھاس کی بہت ضرورت ہے۔ جو دین کا بیان کرتے ہیں، جو امامتیں کرتے ہیں، خطابت فرماتے ہیں، جو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، جو مبلغ ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، ان کو تو اپنے کردار میں مٹھاس بالکل یعنی کہ اتار دینا چاہیے، یعنی شکر کی ڈلی بن جائیں یا گڑ کا گٹھا بن جائیں، شہد کا چھتا نہیں بننا، مکھیاں کاٹ لیں گی، شہد بن جائیں، شہد کی طرح میٹھے ہو جائیں، لوگ آپ پر واری واری ہوں گے، اور آپ مسجد بھر دو گے یار،
ہاں اکیلے مل کے مسجد بھر دو گے، ایک آدمی کئی مسجدیں بھر سکتا ہے نمازیوں سے. میٹھے بنو. میٹھے بول یہ وہ کام کرتے ہیں کہ جو مطلب یہ نہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت کام نہیں کر سکتی. سونے کی اینٹ اٹھا کر کسی کو مار دو گے نا، سر پھاڑ دو گے تو وہ متاثر نہیں ہوگا. میٹھے بول بول کر کسی کو گناہ چھوڑا دو گے نا، اس کا کام ہو جائے گا. میٹھے بول سے چھوٹے گا، سونے کی اینٹ مارنے سے گناہ نہیں چھوڑے گا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قرآن کریم میں ارشاد ہے، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہو. اور ایک حدیث پاک فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھی گفتگو مغفرت کا باعث یعنی سبب ہے. یہ حدیث پاک ہے صحیح بخاری شریف کی. صحیح بخاری شریف کی بھی ہے، معجم کبیر طبرانی شریف 469، معجم کبیر للطبرانی صفحہ نمبر 469. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں، اور یہ سوالات اب تک مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنی، مسائل سنے، انہی سے تیار کیے جاتے ہیں. اور درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرآن اندازی کے بعد بطور انعام 1 سال تک کلڈ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جاتی ہے. 26 اپریل 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، سلام کرنے کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، بتائیے آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے کسے سلام کیا؟ جواب، فرشتوں کو. سوال نمبر 2، حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کو حکیم کہا جاتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ جواب، دانا، عقل مند. سوال نمبر 3، کہیں بھی کسی بھی وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے سلام کا جواب حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرنا. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: اویس اتاری، جامعۃ المدینہ، بحریہ ٹاؤن، راولپنڈی. رضوان اتاری، ڈیرہ غازی خان. زاہد اتاری، پھلروان، ضلع سرگودا. بنت اختر اتاریہ، نواب شاہ. محمد احمد رضا اتاری، ہارون آباد. محمد ریاض اتاری، آگرہ تاج، کراچی. بنت عبد الرحمن، بورے والا. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرو کے ذریعے نکلنے والا نام بنت اختر اتاریہ، نواب شاہ. ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں، ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. کتنی انگلیوں سے کھانا انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ ہے؟ سوال نمبر 2، بڑے بڑے گھونٹ بھر کر پانی پینے سے کس نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے؟ سوال نمبر 3، حج فرض ہونے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کون سا حج ادا کیا؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے اور سننے کے لیے عطا کیا جاتا ہے۔ آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں دعائے جانشین امیر اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ انبیاء کرام کے بارے میں 25 سوال جواب پڑھ لیا سن لے، اسے دین اسلام پر استقامت عطا فرما اور اس کو ماں باپ اور اولاد سمیت بغیر حساب کے جنت میں داخلہ عطا فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اردو زبان میں 14 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 21 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، فرینچ، ہندی، سندھی، پشتو، بنگلہ اور رومن اردو شامل ہیں۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313113928 پر رابطہ کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ دل کی سختی کے چند اسباب، جسے دنیا بھر میں پڑھنے اور سننے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہفتہ وار رسالہ پڑھنے اور سننے والوں کی کارکردگی۔ رسالہ دل کی سختی کے چند اسباب۔ دنیا بھر میں اسلامی بھائی 14,55,860 1,455,860۔ دنیا بھر میں اسلامی بہنیں 14,79,198 1,479,198۔ مجموعی کارکردگی 29,35,058 2,935,058۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کے میرے پاس موجود نیکیوں اور جو مجھے اپنی نیکیاں ایصال ثواب کریں، ان سب پر اپنے کرم کے شایع نشان اجر عطا فرما۔ یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما۔ یا اللہ پاک مزید ان کو یہ ثواب عطا فرما۔ تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، تمام مفسرین، محدثین، اولیاء کاملین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث العظم غریب نواز امام غزالی، اعلیٰ حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی زمزم رضا، حاجی مشتاق، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، یا رب العالمین ہمارے گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ پاک ہم سب کو بے حساب بخش دے۔ الہ العالمین جہنم سے آزادی ہمارا مقدر کر دے۔ اے اللہ پاک
قبر کے عذاب سے بچانا. یا اللہ پاک نزع کی سختیوں میں محبوب کے جلوے نظر آئیں, نزع کی سختیاں نہ ہوں. اے اللہ پاک محبوب کے جلوے نصیب کرنا. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کلمہ پڑھائیں اور ہماری روح محبوب کے قدموں پر قربان جائے. کاش مدینہ ہو, سبز گنبد کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں محبوب کے جلووں میں ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو. جنت البقیع مدفن بنے, جنت الفردوس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ہم بنے. یا اللہ پاک ہم پر رحمت کی نظر کر دے. یا اللہ پاک نیکیوں کی محبت دے دے, گناہوں سے نفرت دے دے. یا اللہ پاک ہم خوب نیکیاں کریں, گناہوں سے بچیں. الہ العالمین ہمیں تہجد گزار بنا دے. یا اللہ فرضوں کے ساتھ ساتھ اشراق چاشت اوابین کے نفل بھی پڑھنے والا بنا دے. الہ العالمین نیک اعمال کا عامل بنا دے, سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ پاک ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے. یا اللہ پاک ہمیں اسی سال حج بھی نصیب کر دے, میٹھے میٹھے شہد سے میٹھے مدینے کی زیارت بھی نصیب کر دے. مولا کریم جن کی حج کی رکاوٹیں ہیں دور ہو جائیں, سب کو حج کی سعادت مل جائے. جن کے ویزوں میں رکاوٹیں ہیں ان کو ویزے بھی مل جائیں. یا اللہ پاک سب کی مشکلیں آسان ہو جائیں. یا اللہ پاک جتنے بھی اس وقت دعا میں شریک ہیں, اے اللہ پاک اس سے پہلے ان کو موت نہ آئے جب تک یہ حج نہ کر لیں, میٹھا مدینہ نہ دیکھ لیں. اے پاک پروردگار انہیں خواب میں بھی اپنے محبوب کا جلوہ دکھا دے. یہ ساری دعائیں مجھ گناہگار کے حق میں بھی قبول کر لے. یا اللہ پاک ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں, پریشان حال خوشحال ہو جائیں. الہ العالمین بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی ملے. الہ العالمین تنگ دستیاں دور ہوں, جن بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو. بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں, بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے ملے. نافرمان اولاد کی وجہ سے جو بیزار ہیں, اللہ پاک ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے. الہ العالمین جنہیں گھر کی تکلیف ہے ان کو اچھے گھر مل جائیں. الہ العالمین جن کو کاروبار کی تکلیفیں ہیں دور ہو جائیں, دکان کی تکلیفیں ہیں دور ہو جائیں. الہ العالمین جن پر قرضوں کا بار ہے اتر جائے, جن کی رقمیں پھنسی ہیں ان کے حقوق مل جائیں. یا اللہ پاک جن پر جھوٹے کیس بنے ہیں ختم ہو جائیں. مولا کریم مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب فرما. الہ العالمین دنیا جہان میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کو خوشیاں نصیب فرما, سب کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھ. اے اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمت کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں رکھ. اے اللہ پاک ہم تیری رضا والے کام کریں, ثواب کے کام کریں, سچے پکے عاشق رسول, عاشق صحابہ اہل بیت اور عاشق اولیاء کرام بن کر ہم زندگی گزاریں. کہ تیرے تے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے, فضل کی رحم کی التجا ہے, فضل کی رحم کی التجا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے, یا خدا ایسے اسباب پاؤں, کاش مکے مدینے پھراؤں, مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے مولا, مجھ کو ارمان حج کا
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ آنے والی پیر شریف انگریزی مہینے کی پہلی پیر شریف ہے، اور ہر انگریزی ماہ کی پہلی پیر شریف یعنی اتوار غروب آفتاب سے لے کر پیر غروب آفتاب تک دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو یوم کفل مدینہ منانے کی ترغیب ہے۔ یوم کفل مدینہ یعنی یوم خاموشی، اس میں فضول باتوں سے بچنا ہوتا ہے اور ضروری بات بھی کم الفاظ میں نمٹانے کی کوشش کرنی ہوتی ہے۔ تو فضول بات کرتے کرتے گناہوں بھری گفتگو میں پڑ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو فضول سے بچیں گے تو انشاءاللہ الکریم گناہوں بھری گفتگو میں پڑھنے سے بھی بچیں گے اور بہت سارے آفتوں سے انشاءاللہ الکریم بچت ہوگی۔ تو یوم کفل مدینہ منانے والے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں شعبہ اصلاح اعمال کو اپنی کارکردگی بھی جمع کروائیں۔ اس دن جو ہے رسالہ خاموش شہزادہ بھی پڑھنے کی ترغیب ہے، اور 72 گھنٹے کا بھی کفل مدینہ لگائیں تو 100 مرحبا، تو اس کا وقت بدھ تک ہوگا، تو وہ بھی اپنی کارکردگی شعبہ اصلاح اعمال کو جمع کروائیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے آنچوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ہم وہی بے شرم و بد ہیں، تم وہی کانے حیا ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم
صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گلزار گئے مہکا ہوا مدنی مذاکرہ، گلزار گئے مہکا ہوا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ. مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ.